اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 98 نمبر آیا سورہ شعراء۔ اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا قرة فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ اذ جب نسویکم برابر کیا ہم نے تم کو برب العالمین رب العالمین کے ساتھ، وما اور نہیں اضلنا گمراہ کیا ہم کو الا المجرمون مگر گناہ گاروں نے، فما لنا پس نہیں ہے ہمارے لیے من شافعین کوئی سفارش کرنے والوں میں سے، ولا صدیق اور نہ کوئی دوست حمیم گرم جوش، فلو پس اگر ان لنا یقیناً ہو ہمارے لیے قرۃً لوٹنا، فنکون تو ہوں ہم من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، ان یقیناً فی ذالک اس میں لآیۃً نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے اکثرہم ان کی اکثریت مؤمنین ایمان لانے والی، وَإِنَّ رَبَّكَ اور یقیناً آپ کا رب لَهُوَ العزیز وہی غالب ہے الرحیم مہربان ہے۔ کل ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، جہنم کو گمراہوں کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر کے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں یا وہ تمہارا بدلہ لینے والے ہیں؟ پھر ان سب کو جہنم میں الٹا گرا دیا جائے گا، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، اور وہ وہاں پر آپس میں جھگڑا کریں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو کھلی واضح گمراہی میں تھے۔ کب تھے گمراہی میں؟ اذ نسویکم برب العالمین جب ہم نے تمہیں رب العالمین کی جگہ پر رکھا، ہم نے تمہاری پوجا کی، پرستش کی، ہم نے تم سے امیدیں وابستہ کی، ہم گمراہ تھے۔ اب تصور کیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس نے بڑی کسی کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اس نے بڑی یقین دلائے کہ میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اب وہ دونوں جہنم میں گرے پڑے ہیں اور آپس میں بحث اور تکرار ہو رہی ہے کہ میں تجھے اتنے نذرانے دیتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، اس لیے کہ تو مجھے چھڑوا لے گا۔ اب کیا کیا؟ تیرے ساتھ کیا بنا اور میرے ساتھ کیا بنا؟ وہ لگاتے ہیں نا 5 سگریٹ کے اکٹھے کش لگا کر کے کہتے ہیں ہماری ڈائریکٹ لگ گئی ہے، اور ماننے والے کہتے ہیں حق ہے، وہ بھی آگے سے کہتے ہیں حق ہے جو کہہ دیا ہے، اور وہ حق والے اور وہ بدبودار جن میں اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جب جہنم میں گریں گے تو اس وقت پوچھا جائے گا کیا حق تھا؟ کیا تھا حق؟ وہ جسے غسل کا پتہ نہیں، طہارت کا پتہ نہیں، وضو کی شعور نہیں، نماز کو جانتا نہیں ہے، اور ہر وقت نشے میں دھت ہے، اور 25 کلو کی اس نے گھنٹیاں اپنے گلے میں ڈالی بھی ہیں اور متحر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ اس کی ڈائریکٹ لگ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ معاملات کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو لائے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اعرابی آیا، دیہاتی بندہ آیا، اور اس نے آ کر کے کہا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلت للہ ندا، تو مجھے اللہ کے شریک بناتا ہے؟ کل ماشاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن آپس میں الجھیں گے اور کہیں گے کہ جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا،
کہتے نہیں برابر تو نہیں ہم کرتے جی، ہم تو عطائی اختیار مانتے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کے لیے بھی مانتے ہیں اور ان بزرگوں کے لیے نہیں مانتے؟ کہتے ہیں اللہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی سنتے ہیں قبروں میں، اللہ بھی سنتا ہے، یہ 3000 کلومیٹر دور سن لیتے ہیں، اللہ بھی ان کے ذریعے سے ہی سنتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی محتاج کر دیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ توحید پر تو ایسے ہی ہم پہ شرک 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 شرک۔ کھلی آنکھوں سے ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ان بابا جی کے ذریعے سے، وسیلے اور واسطے سے ملا ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، موجود نہیں ہیں، اور جب وہ کبھی فزیکلی آتے بھی ہوتے تھے تو ان کے آگے سجدہ کرتا تھا۔ اسے شرک نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ پھر آپ بتلا دیجئے کیا نام دیں گے اس کو؟ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ تصرف رکھتے ہیں دنیا میں، دنیا سے جانے کے بعد بھی تصرف رکھتے ہیں دنیا میں، لوگوں کے حالات، لوگوں کی دستگیری، لوگوں کی حاجت روائی، لوگوں کے معاملات پہ نظر، اور ان کے جو خاص ہوتے ہیں ان کے سارے معاملات پہ نظر ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں غالباً بتلایا تھا کہ ملفوظات ہیں احمد رضا خان بریلوی کے، اب پتہ نہیں وہ اللہ حقیقت جانتا ہے کہ کیا یہ لوگ سوچ کر کے لکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کا عرس تھا، عرس پہ ان کا ایک مرید لیٹ ہو گیا، تو بابا جی نے قبر سے ہی دوسرے مریدوں سے پوچھا وہ فلانا نہیں آیا ابھی تک؟ انہوں نے کہا جی لیٹ ہو گیا، آ رہا ہوگا۔ وہ جب آیا تو ساتھ والے کہنے لگے جا کے پہلے قبر پہ سلام کر کے آ، بابا جی پوچھ رہے تھے تیرا، اندر سے پوچھ رہے تھے۔ وہ کہتے وہ بندہ باہر نکلا تو ایک عورت بڑی خوبصورت نظر آ گئی، اور سچی بات یہ ہے ان مزارات، ان درباروں سے ایک نذرانہ بند کر دو، ایک خواتین کا جانا بند کر دو، وہاں پر آپ کو الو بولتے نظر آئیں گے۔ نذرانے کے ڈبے اٹھا دو وہاں سے کہ کوئی نذرانہ نہیں دے گا ادھر، اور دوسرا خواتین کا جانا بند کر دو، اور تیسرا اگر کسی معنی میں کر لے تو نشہ جو ہے یہ بند کر دیں، وہاں پر کوئی وہاں پہ دوری ڈنڈا نہیں ہوگا، دیکھتے ہیں کون جاتا ہے پھر وہاں پہ۔ تو کہنے لگے وہ خاتون پہ نظر پڑ گئی تو رال ٹپک گئی، رال ٹپکی تو گیا سلام کیا تو بابا جی اندر قبر سے کہہ رہے ہیں اے کیا خیال ہے؟ کہا جی وہ تو فلاں کی لونڈی ہے۔ کہا جا کمرے میں لے جا، اپنی حاجت پوری کر، یہ لفظ لکھے ہوئے، حاجت پوری کر۔ کہا جی وہ تو فلاں کی لونڈی۔ وہ بندہ جس کی لونڈی تھی اس نے آ کر کے دربار کی نظر کر دیا اس کو، کہا اب تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں، اب لے جا۔ یہ کیا دین کے نام پر ہم بنا رہے ہیں، کیا چیزیں دے رہے ہیں، کیسے معاملات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جہنم میں آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، جھگڑیں گے اور کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے جب تمہیں رب العالمین کے برابر کیا اللہ کی قسم ہم گمراہی میں چلے گئے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ان مجرموں نے ہمیں جو ہے گمراہ کر دیا، ان لوگوں کی چکنی چیڑی باتوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ان لوگوں نے ہمیں غلط راستے پہ لے گئے۔ فما لنا من شافعین، کوئی اب ہمارا سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ کل کہتے تھے ہم جائیں گے نہیں جب تک، اب آج ہمیں کوئی سفارش کرنے والا ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا کہ کس سے کہیں کہ ہماری کوئی سفارش کر سکے۔ ولا صدیق حمیم، جب ہمارے گھروں میں آتے تھے ہم دیسی مرغے ذبح کر کر کے کھلاتے تھے، کہتے تمہارے جیسا مرید ہی کوئی نہیں ہے، ہم تمہارے تم ہمارے، لیکن آج کوئی نظر ہی نہیں آتا ایسا سچا گرم جوش دوست، کوئی نظر نہیں آتا کہ ہمیں اس عذاب سے جان چھڑوا دے ہماری۔ ولا صدیق حمیم، کوئی گرم جوش دوست نظر نہیں آتا۔ فلو ان لنا قرۃ فنکون من المؤمنین، اگر لوٹ کر کے جانا ہمارے لیے ہوا، واپس پلٹے دنیا میں، ہم پھر ہی مومن بن کے زندگی گزاریں گے، مشرک بن کے زندگی نہیں گزاریں گے، مومن بن کے زندگی گزاریں گے۔ لیکن واپس آنا تو ہے نہیں، جو چلا گیا سو چلا گیا، واپس تو پلٹنا ہے نہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ غالب ہے،
اور اس سے بڑھ کر مہربان بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی اولاد بھی بناتے ہیں، اس کی بیویاں بھی بناتے ہیں۔ کہتے نا کوئی سدا سہاگن ایک بزرگ تھے، سدا سہاگن نام تھا ان کا، تو وہ چوڑیاں پہنتے تھے، زنانہ کپڑے پہنتے تھے۔ تو ایک دن لوگوں نے بارش کی، ابھی آگے دعا بھی آ رہی ہے، تو وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ ان کے پاس آئے، جی آپ دعا کریں کہ بارش۔ تو انہوں نے ایک پتھر پکڑا اور اپنی چوڑیوں کی طرف یوں اشارہ کر کے کہا بارش برسائے گا یا تیرا سہاگ توڑ دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں تیرا سہاگ توڑ دوں یا تو بارش برسائے گا؟ تو بارش ہونے لگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی دھمکیاں، استغفر اللہ، یہ کیا لوگ ہیں۔ تو کہتے پھر چھم چھم بارش برسنے لگی، اور جی وہ یہ سدا سہاگن ہے، ہمیشہ سہاگن رہنے والے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کا ہی حوصلہ ہے نا، ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کی بیویاں بن کے اللہ کی اولادیں مانتے ہیں، جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ یہ ہے رحیم۔ جب ہم نے تمہیں برابر کیا رب العالمین کے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے، کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا؟ نہ کوئی ہمارا کوئی گرم جوش دوست۔ اگر ہمارے لیے دوبارہ پلٹ کر کے واپس جانا ہوتا تو ہم ایمان والے ہوتے، یقیناً اس میں نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اور یقیناً آپ کا رب وہی غالب ہے اور وہی مہربان بھی ہے۔ بارش نہ ہو رہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف امور ملتے ہیں اس بارے میں۔ ایک تو ہے صلاۃ استسقاء، پانی مانگنے کی دعا، نماز۔ 101 نمبر صفحہ پہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اشراق کے وقت میں کھلے میدان میں نکلتے، 2 رکعت ادا کرتے، مالک کے حضور میں گریہ زاری کرتے اور دعا مانگتے بارش کے لیے۔ یہ صلاۃ استسقاء ہے۔ کبھی مسجد میں ہی ہوتا تو ہاتھ اٹھا دیتے، جس طرح کہ آتا ہے کہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور دوران خطبہ ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے خراب ہو گئے، جانوروں کے لیے پانی نہیں، کنویں خشک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ یوں ہاتھ بلند کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کو یہی سکھایا ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو تو یہ سوچ میں نہیں پڑ جانا کہ ہم مصنوعی بارش برسا لیں گے، پھر کٹورا لے کے بھیک مانگنے چل پڑو، چائنا ہماری مدد کر بارش برسوا دے، اور UAE ہمیں کچھ سکے دے دو کہ ہم بارش مصنوعی۔ جب مصنوعی بارشوں کے چکر میں پڑتے ہو پھر اللہ اصل بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ روتے رہو، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ جس رب کے سامنے جھکنا تھا، جس سے مانگنا تھا، اس سے مانگا نہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں۔ لاہور میں ایک بار بارش مصنوعی کا تجربہ بڑا کامیاب رہا۔ کیا ہوا؟ تجربہ کامیاب ہوا، آلودگی ختم ہو گئی، حد نگاہ ٹھیک ہو گئی، فضا میں جو کثافت تھی وہ ختم ہو۔ کیا ہوا؟ کیا اس کے ساتھ بارش کیسی ہوئی؟ وہ ایک معمولی سی پھوار سی پھینک دی اس نے اور کہا جی مصنوعی بارش کر کے ہم نے کر لیا، اب دوبارہ ہم اس کو کریں گے۔ اور اللہ کے آگے جھک جاؤ، یا اللہ یہ موسم کی جو شدت ہے اسے اپنی رحمت سے جو ہے برودت کو جو ہے وہ آپ تبدیل کر دیں، ہمارے معاملات کو تبدیل کر دیں، رحمت کی بارش۔ اللہ کے آگے جھکو، اور وہاں پیسہ کوئی نہیں لگتا، اللہ کے آگے جھکنے پہ پیسہ کوئی نہیں لگتا، اور یہاں بھیک مانگتے پھرتے، کبھی کسی کے پاس کٹورا لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس۔ اللہ انہیں عقل دے، شعور دے۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اللہم اسقنا، یا اللہ ہمیں پلا، یعنی بارش عطا فرما، غیثا مغیثا، ایسی بارش، ایسا پلانا کہ جو مددگار ہو، خوشگواری لانے والا ہو، سرسبزی و شادابی لانے والا ہو، نفع دینے والا ہو، غیر ضار، نقصان دینے والی بارش نہ ہو، یعنی ایسی بارش نہ ہو جس سے تکلیف نقصان آئے، ایسا نہ ہو، نافع نفع دینے والی ہو، عاجلا غیر عاجل، جلد آنے والی ہو، لیٹ ہونے والی
نہ ہو، یعنی جلدی ہمیں بارش عطا فرمائیے، مؤخر نہ کیجئے، اس کو جلدی عطا کیجئے، نفع والی عطا کیجئے، نقصان والی نہ عطا کیجئے، خوشگواری، سرسبزی، شادابی لانے والی ہو اور ہماری مددگار بن جائے، ایسی بارش ہمیں عطا فرمائیے۔ اللہ احکم الحاکمین، اس وقت جو ہمارے معاملات ہیں ان کے لیے ہمارے شعور کے مطابق ضرورت ہے، تو ہم اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے مخلوق ہیں، آپ کے بندے ہیں، اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائیے اور موسم کی شدت میں کمی لے آئیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر